محبوب ہر جہاں، محبوب دو جہاں نہیں بلکہ محبوب ہر جہاں۔ ساتھ ساتھ میرا آپ سمجھتے چلے جائیں گے تو میری تھکاوٹیں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ محبوب دو جہاں نہیں، محبوب 3 4 5 7 جہاں نہیں بلکہ محبوب ہر جہاں، محبوب ہر جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کثرت کے ساتھ ہمیں ذکر کرنے کی اللہ کریم توفیق رفیع عطا فرمائے۔ مجھ سے بیشتر عالم اسلام کے مشہور و معروف ثنا خان، اور ان کے چہرے سے ہی نظر آ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے محبوب کے ثنا خوانی کے لیے ان کا بطور خاص انتخاب فرما رکھا ہے۔ نعت خوانی کے سلسلے کے اندر عجیب و غریب قسم کے ہمیں ڈرامائی قسم کے نعت خوان بھی نظر آتے ہیں، لیکن میں مبارکباد دیتا ہوں انتظامیہ کو کہ جنہوں نے ثنا خوانی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسے نعت خوان کا انتظام کیا، اہتمام کیا جو ماشاءاللہ ہے، چہرہ اس پر نورانی ہے، اور ایک ادارے کا فارغ و تحصیل عالم دین، اور جس وقت وہ نعت شریف پڑھ رہے تھے میں دیکھ رہا تھا کہ وہ صرف نعت پڑھ نہیں رہے تھے بلکہ نعت کے سمندر کے اندر غوطے لگا رہے تھے، ڈوب کر نعت پڑھ رہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اعلیٰ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان دونوں حضرات کے یہ دونوں اعلیٰ حضرات ہیں، اور جو اعلیٰ حضرات ہیں ان کا کلام بھی اعلیٰ ہے اور بارگاہ بھی اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرات کا اعلیٰ کلام بدرگاہ ہے اعلیٰ جناب وہ پیش کر رہے تھے، اور دونوں کو مکس کر کے پیش کر رہے تھے، اور اعلیٰ حضرت کے کلام کو اور اعلیٰ حضرت گولوی کے کلام کو آپس میں ایسے خوبصورت انداز میں حسین امتزاج بنا کے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے، اور اس سے وہ خود بھی لطف لے رہے تھے اور آپ کو بھی وہ محسوس کر رہے تھے۔ خوبصورت انتخاب کیا ہے آپ نے، اگرچہ بڑکینے کپڑے نہیں تھے، اگرچہ میک اپ نہیں کر رکھا تھا، جو اللہ کریم نے ہمارا میک اپ کر کے ہمیں بھیجا ہے دنیا کے اندر، اور اس میک اپ کو کرنے کے بعد اپنا دست قدرت ہمارے چہرے پہ پھیرا ہے۔ جو جملہ میں عرض کروں گا اس کو ذرا دھیان سے آپ سنیے گا۔ اللہ نے ہمیں بنایا، کسی مخلوق کو اللہ کریم نے اپنے دست قدرت کے ساتھ نہیں بنایا۔ آسمانوں کو امر کن سے بنا دیا، زمینوں کو امر کن سے بنا دیا، چاند کو امر کن سے بنا دیا، آسمانوں کو امر کن سے بنا دیا، ستاروں کو، سیاروں کو، ثوابت کو، ستاروں کو، ہر شے کو امر کن سے بنا دیا، پانی کو، ہوا کو، روشنی کو، مٹی کو، ستارے کو، چاند کو، قمر کو، آفتاب کو، ماہتاب کو، زمین و آسمان کی بلندیوں کو، ہواؤں کو، فضاؤں، ساری چیزوں کو اللہ کریم نے امر کن سے بنا دیا۔ لیکن جب اس خالق کو بنانا چاہا جس خالق نے اس دنیا میں اپنے محبوب کو بھیجنا تھا، جب اس خالق کو بنانا چاہا، جب اس بیکر کو بنانا چاہا، جب اس صورت کو بنانا چاہا جس صورت کے اندر سیرت مصطفیٰ کو رکھ کے قلب مصطفیٰ کو دنیا کے اندر بھیجنا تھا، اس وقت اللہ کریم نے امر کن کا استعمال نہیں کیا، فرمایا فَخَلَقْتُهُ بِيَدَيَّ، فَخَلَقْتُهُ، اے انسان تجھے میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا، اور دست قدرت سے انسان کے خالق کو بنانے کے بعد پھر اللہ کریم کو پاک اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے صرف بنانے کے بعد چھوڑ نہیں دیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنی روح تیرے اندر پھونکی ہے۔ انسان ذرا اپنا مقام تو پہچان، تو کہاں سے چلا تھا، اور پھر سارا کچھ تیرے خالق کو اور تیرے خالق کے اندر روح کو، اپنی روح کو ڈالنے کے بعد اللہ کریم نے فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اے انسان تو 5 فٹ کا ہے، 6 فٹ کا ہے، 4.5 فٹ کا ہے، 7 فٹ کا ہے، اپنے آپ کو حقیق نہیں سمجھنا، اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھنا، اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہیں سمجھنا، اپنے آپ کو ڈیگریڈ ہونے سے بچانا ہے، اس لیے کہ میں نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، 7 آسمانوں کو پیدا کیا، 7 زمینوں کو پیدا کیا، زمینوں سے نیچے میں نے پانی کو تہ بتہ رکھا، درختوں کو بڑا اونچا بنایا، شیر کو بنایا، ہاتھی کو بنایا، زرافے کو بنایا، ساری چیزوں کو وجود کے اعتبار سے میں نے بڑا بنایا، لیکن احسن تقویم تجھے بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي
تمام بزرگی کا، کرامت کا، شرافت کا، نیابت کا، اپنی خلافت کا تاج کسی مخلوق کے سر پر نہیں سجایا، تیرے سر پہ سجایا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر امتحان کے لیے اے انسان ہم نے تمہیں زمین پہ پٹھا دیا کہ ہمارے پاس تھا، ہمارے تابعداری کرتا ہے، زمین پہ آنے کے بعد پھر ہمیں بھول جاتا ہے یا ہمیں یاد رکھتا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے تمہیں امتحان گاہ کے اندر بھیجا اور پھر امتحان گاہ کے اندر تیری فرق ہو گئی۔ جس نے یہاں آ کے بھی ہمیں نہ بلایا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، وہ اس دنیا کے اندر بھی آ کے ہمیں فراموش نہ کر سکا۔ جن اس دنیا کے اندر آ کر ہزاروں جو چاہتوں کے اس کے مرکز تھے، ان مراکز کی طرف اس کا میلان قلبی نہ ہوا، اس کی محبتیں اس طرف نہ ہوئی، اس کی رغبت اس کی طرف نہ ہوئی، وہ ہمیں فراموش نہ کر سکا۔ فرمایا اب تو زمین پر نہیں رہے گا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو نے ایمان بھی قبول کر لیا ہے، اعمال صالحہ کی پونجی بھی تیرے ہاتھ میں آ گئی ہے، عشق مصطفیٰ بھی تجھے سوغات کی صورت کے اندر مل گیا ہے، محبت مصطفیٰ بھی تیرے لب و پیر کے اندر سراغ کر گئی ہے، توحید کا نور بھی تیرے دل کے اندر موجود ہے، اور محمد عربی کی رسالت پر بھی تیرا یقین ہے، قرآن کو تو آخری کتاب مانتا ہے، میرے سارے نبیوں کو مانتا ہے، سارے رسولوں پر یقین رکھتا ہے، حشر کو مانتا ہے، قیامت کو مانتا ہے، روز جزا کا مجھے مانے کو مانتا ہے۔ اب ہم تمہیں اجر کی دنیا کے اندر لے کے آنا چاہتے ہیں، تیرا اجر 62 سال کی زندگی تو نے گزاری، 50 سال کی زندگی تو نے گزاری، تیرا اجر 50 سال پر محیط نہیں ہوگا۔ فَلَا تُمْ کیا فرمایا جی؟ اجر غیر ممنون، تجھے اجر کا ایسا سلسلہ شروع کریں گے، دنیا ختم ہو جائے گی، تیرا اجر ختم ہونے میں نہیں آئے گا، تیرا اجر ختم ہونے میں نہیں آئے گا۔ اور پھر اس کے اوپر مزید مہربانی فرماتے ہوئے فرمایا جو اسی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات پر مستقل رہے مواظبت کے ساتھ اور مداومت کے ساتھ، پھر ہم کیا کریں گے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ہم فرشتوں کی ذمہ داری لگا دیں گے کہ آسمانوں پہ ہماری تحلیل تمہاری ذمہ داری ہے، لیکن آج اس ذمہ داری سے تمہیں سبکدوش کیا جاتا ہے، اب زمین پہ اتر جاؤ، اور جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ گئے تھے، مکہ کے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر امیہ بن خلف اس کی چھاتی پر جس کا نام بلال ہے بھاری بھرکم پتھر رکھ دیتا ہے، گرم زمین پہ لٹا دیتا ہے، اوپر سے سورج شعلے برساتا ہے، لیکن ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ بلال استقامت کا کوہ گراں بن جاتا ہے، اور پھر اس ظلم و ستم کی چکی کے اندر پیستے ہوئے بھی کبھی احد کہتا ہے، کبھی احمد کا نعرہ لگاتا ہے، کبھی احد کہتا ہے، احد اور احمد کے سوائے دین کے کوئی فرق نہیں، جن کو جملہ سمجھ آ گیا ہے آج ذرا حروف کے ساتھ تو کھیلو، احد الف ہا اور دال، احمد الف ہا میم دال، سمجھ بھی آئے احد اور احمد میں سوائے میم کے کوئی فرق نہیں ہے، احد خالق ہے اور احمد میں میم مخلوق بھی ہے، احمد میں میم فرق تو ہے نا، لیکن احمد بن احد کا کچھ نہ کچھ جلوہ موجود ہے۔ کوئی کہتا ہے کعبے میں خدا رہتا ہے، کوئی کہتا ہے سر عرش اولی رہتا ہے، ہم فقیروں کا عقیدہ ہے کہ وہ معبود عظیم اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کعبے میں خدا رہتا ہے، نہیں، کعبے میں خدا نہیں رہتا، کیونکہ کعبہ ایک مکان ہے اور وہ لامکانی ہے، لامکانی مکان میں کیسے آ سکتا ہے؟ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ کعبے میں خدا رہتا ہے، کوئی کہتا ہے سر عرش اولی رہتا ہے، ہم فقیروں کا عقیدہ ہے کہ وہ معبود عظیم اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے، اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو میں تمہید کے اندر اپنا وقت صرف نہیں کرنا چاہتا، جی تو یہ چاہ رہا تھا کہ ڈھیر کچھ آج آپ کے سامنے بیان کر کے جاؤں، ڈھیر کچھ آج آپ کے سامنے بیان کر کے جاؤں۔ موضوع ہے میرا آج عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ موضوع کیا ہے؟
یہ محبت اور عشق فرق ہے تو یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. محبت اور عشق میں کچھ فرق ہے, تھوڑا بہت یا ڈھیر سارا فرق ہے, بالکل کوئی فرق نہیں ہے, ایک ہی شے کے دو نام ہیں. آئیے قرآن پاک سے پوچھتے ہیں, ہمیں تو پتہ کوئی نہیں, یہی وہ کتاب ہے جس کا دعویٰ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کتاب کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں, اور خود ہی یہ کتاب دعویٰ کرتی ہے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین, ہر خشک اور ہر تر شے کا ذکر اس کے اندر موجود ہے. خود ہی یہ قرآن دعویٰ کرتا ہے کہ تفصیلا لکل شے, یہ ہر شے کی وضاحت بیان کرتا ہے. خود ہی یہ کتاب دعویٰ کرتی ہے لا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین, ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا ذکر بھی قرآن کے اندر موجود ہے, ہر بڑی سی بڑی شے کا ذکر بھی قرآن کے اندر موجود ہے. ہمارے اساتذہ اکرام فرمایا کرتے تھے لا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین کا ترجمہ کرتے ہوئے وہ فرمایا کرتے تھے اللہ کریم نے اپنے محبوب کو کئی صفات سے نوازا ہے, کچھ چھوٹی صفات ہیں, کچھ بڑی صفات ہیں. اللہ کریم فرماتا ہے لا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین, محبوب تجھے جتنی بھی صفات عطا کی ہیں, خواہ وہ چھوٹی ہوں, خواہ وہ موٹی ہوں, خواہ وہ چھوٹی ہوں, وہ خواہ وہ بڑی ہوں, ان ساری چھوٹی بڑی صفات کے مجموعے کا نام قرآن ہے. چھوٹی اور بڑی صفات کے مجموعے کا نام, اور قرآن نے خود فیصلہ کر دیا. 29 پارے کے اندر قرآن کہتا ہے, قرآن پاک بلکہ فرماتا ہے کیا ہے, انہ لقول رسول کریم. یہ قرآن کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے احکام کی کتاب ہے, کوئی کہتا ہے شریعت کی کتاب ہے, کوئی کہتا ہے طریقت کی کتاب ہے, کوئی کہتا ہے حقیقت کی کتاب ہے, کوئی کہتا ہے فرائض کی کتاب ہے, کوئی کہتا ہے حقوق کی کتاب ہے, کوئی کہتا ہے قصص کی کتاب ہے, کوئی کہتا ہے سیرت کی کتاب ہے, کوئی کہتا ہے سیرت کی کتاب ہے, کوئی کہتا ہے تاریخ کی کتاب ہے, کوئی کہتا ہے سابقہ انبیاء کے جو ادوار گزرے ان ادوار کے جو کچھ ہوا اس کی کتاب ہے. قرآن سے پوچھی تو اپنا تعارف خود کرا, تو کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ انہ لقول رسول کریم, اللہ نے جو اپنے محبوب رسول کریم کے ساتھ باتیں کی ہیں ان باتوں کے مجموعے کا نام قرآن ہے. باتوں کے مجموعے کا نام قرآن. اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ محبت کے اندر اور عشق کے اندر کچھ فرق ہے, اگر فرق ہے تو کیا فرق ہے؟ دوسرا پارہ اٹھائیے, قرآن پاک کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں, وہ اللہ سے ٹوٹ. حضرت سنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نکال دی گئی, اللہ کا پیار ان کے دل سے نہیں گیا. حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی اور جو اس وقت فرعون کی بیوی نہیں, رسول کریم کی زوجہ محترمہ ہے, ان کے ہاتھوں کے اندر سلاخیں کاٹ دی گئی, لیکن عشق خدا ان کے دلوں سے نہیں نکالا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود کے اندر ڈال دیا گیا, عشق مصطفیٰ کی دولت ان سے نہیں چھینی جا سکی. حضرت بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا گیا, لیکن عشق مصطفیٰ نہیں نکالا جا سکا. حضرت ابو فقیہ کی پسلیوں کو توڑ دیا گیا, لیکن عشق خدا ان کے رگوں پہ سے نکالا نہیں جا سکا. میں کس کا ذکر کروں, اسی کے ذکر کے اندر رہ گیا تو میرا موضوع ادھورا رہ جائے گا. قرآن کہتا ہے الذین آمنوا اشد حبا للہ, جب اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر اللہ سے محبت کرنے سے پہلے, خوب سے پہلے, اس کا نام آنا ہے محبت, اس سے پہلے اشد لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا محبت اور ہوتی ہے, اور جب محبت جب شدید ہو جاتی ہے اس کا نام عشق ہوتا ہے. کسی نے کہا جب محبت اپنے نقطۂ کمال کو پہنچتی ہے تو عشق کہلاتی ہے. ایک اور صاحب اٹھے اور انہوں نے کہا نہیں, جس وقت محبت تمام تر اپنی حدوں کو چھو جاتی ہے اس مقام اور اس کی حقیقت کا نام عشق ہے. ایک اور صاحب اٹھے اور انہوں نے کہا تمام صفات جب محبت کے اندر محبوب کی ذات کی طرف لے جانے والی جمع ہو جاتی ہیں اس کی حقیقت کا نام عشق ہے. لیکن توجہ کا ایک خادم بولا, اس نے کہا محبت جس وقت اپنے تمام ضابطوں کو توڑ دیتی ہے عشق کہلاتی ہے. جملہ عجیب عرض کر دیا ہوں تمرون کے نام سے. تمرون تو ایک اتھینٹک نام ہے, وہاں سے جو شے نکلتی ہے مہر شدہ ہوتی ہے, تصدیق شدہ ہوتی ہے. عشق کی تعریف تمرون کے چارچرائی سے کیا نکلی؟ محبت جس وقت اپنے نقطۂ عروج کو پہنچتی ہے عشق نہیں کہلاتی. محبت جس وقت تمام صفات کے ساتھ نقطۂ کمال کو پہنچتی ہے عشق نہیں کہلاتی. محبت اس وقت عشق کہلائے گی جس وقت محبت اپنے محبت کے سارے ضابطوں کو بھول جائے. محبت جس وقت اپنے سارے ضابطوں کو بھول جائے اس وقت وہ محبت عشق کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے. اور پھر قرآن
وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. محبت کا ذکر نہیں کیا، احب کا ذکر کیا، اور احب محبت نہیں ہوتی، احب عشق ہوتا. احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. 8 چیزوں کو اللہ کریم نے گنوایا ہے اس قرآن پاک کی آیت کریمہ کے اندر. آیت کریمہ سورہ التوبہ کی ہے، 10واں پارہ ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں اگر میری محبت سے، میرے رسول کی محبت سے اور جہاد کی محبت سے تمہیں بڑھ کر اپنے والدین کی محبت ہے، اپنے بیٹوں کی محبت ہے، اپنے بھائیوں کی محبت ہے، اپنے بیویوں کی محبت ہے، اپنے خاندان کی محبت ہے، اپنے کمائے ہوئے مال کی محبت ہے، اپنے گھروں کی محبت ہے، اپنے تجارت کی محبت ہے، فتربصوا، اگر اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور جہاد کی محبت سے یہ چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں، پھر انتظار کرو کس وقت کا؟ جب اللہ کریم تم پر اپنا عذاب نازل فرمائے. احب الیکم. تو قرآن کا مطالبہ کیا ہے؟ محبت کا تقاضا نہیں، قرآن کا مطالبہ ہے کہ ساری چیزوں سے بڑھ کر اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ عشق کیا جائے. اور اس عشق کا تقاضا کیا ہے کہ محبت، اس کا تعریف میں عرض کر چکا ہوں. اس کی تعریف یہ ہے کہ جس وقت محبت اپنے سارے تقاضوں کو بھول جائے، سارے تقاضوں کو. محبت کے تقاضے کیا ہیں اور یہ تقاضے محبت کو فراہم کون کرتا ہے؟ پہلی شے جو محبت کو تقاضا فراہم کرتی ہے اس کا نام عقل ہے. دوسری چیز جو محبت کو تقاضا فراہم کرتی ہے اس کا نام علم ہے. تیسری چیز جو محبت کو تقاضا فراہم کرتی ہے اس کا نام عمل ہے. میری بات آج ذرا دھیان سے سنیے گا، پھر آپ کو سمجھ آئے، ورنہ کوئی سمجھ نہیں آئے. خود کوئی نہیں سمجھ آئے اگر تم سمجھ نہیں آئے. محبت ہے اور حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا لا دین لمن لا محبت له. جس کے اندر محبت کا عنصر موجود نہیں اس کے اندر دین ہی موجود ہے. دین کی نہیں سرکار نے فرمایا. اور ایک حدیث پاک کے اندر حضرت ابن خزیمہ نے حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتى اكون احب. وہاں محبت کا ذکر نہیں، عشق کا ذکر ہے. فرمایا لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت انس بن مالک جو خادم رسول اللہ ہے وہ عرض کرتے ہیں رسول کریم نے فرمایا جس وقت تک میری ذات تمہارے نزدیک اس حد تک محبوب ترین نہ ہوتا ہے کہ ایک طرف تمہارے والدین ہو، اسی طرف تمہاری اولاد ہو، اسی طرف دنیا جہاں کی ساری کائنات ہو، ایک طرف تنہا میری ذات ہو، پھر تم ان کا موازنہ کرو اور میری ذات سے تمہارا جب تک عشق کا تعلق قائم نہ ہو اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہے. وہاں محبت کا ذکر نہیں، احب کا ذکر ہے. اور احب محبت کو نہیں کہا جاتا، عشق کو کہا جاتا ہے. تو محبت کو تقاضا کون فراہم کرتا ہے؟ پہلے نمبر پر عقل، دوسرے نمبر پر علم، تیسرے نمبر پر عمل. اور میرے والد گرامی میں ایک جملہ سنیے. اور بہت پہلے آپ میرے والد گرامی نے ایک جملہ لکھ کے ایک بہت بڑی تختی پہ کمر روم کی دیواروں میں آویزہ کروایا تھا. جملہ کیا تھا؟ جس بندے کو اللہ کریم ایک عین عطا فرمائے وہ اللہ کریم سے مزید 3 عین طلب کرے. عین، جس کو اللہ کریم ایک عین عطا فرمائے وہ مزید اللہ سے کتنے عین طلب کرے؟ 3. جس کو اللہ کریم عقل کا عین عطا فرمائے وہ اللہ سے مزید 3 عین طلب کرے. دوسرا عین کون سا ہے؟ دوسرا عین علم کا ہے. عقل کے بعد علم، علم کے بعد عمل، عمل کے بعد عشق. اگر سمجھ آئی تو، اگر سمجھ آئی تو مجھے کان پہ ہاتھ رکھ کے شعر پڑھنے تو آتے نہیں، نہ میرا گلا ہے، نہ سر ہے، نہ ساز ہے. انہی الفاظ کے ساتھ کھیلنے کا عادی ہوں، یہی ہمیں پڑھایا گیا ہے. تو محبت کو تقاضے کون فراہم کرتی ہے؟ جن تقاضوں کے ساتھ محبت کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے. اور جب محبت کے اندر ان تقاضوں کی بنیاد پر حسن پیدا ہوتا ہے تو پھر محبت عروج کی منازل طے کرتی ہے. پھر محبت کو مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے اوپر بڑھنے کا. لیکن اوپر بڑھنے کے لیے اوپر اٹھا نہیں جاتا، جھکا جاتا ہے. اوپر اٹھنے کے لیے طریقہ کار کیا ہے کہ سب اٹھایا جائے، سیڑھیاں نیچے لگائی جائیں، منزلیں بنا کر چھت پہ کھڑا ہوا جائے، جہازوں
ہاتھ جھکا دیتا ہے اللہ اسے بلندیاں عطا فرما دیتا ہے. یہی طریقہ تھا حضرت بلال حبشی کا. حضرت بلال حبشی نے احد احد کے نعرے لگا کر اپنے آپ کو اللہ کے حضور سر کو سجود کیا, اپنے سر کو نگو کیا, اللہ کی اطاعت کی, اللہ کے رسول کی اطاعت کی. اب اللہ کے محبوب کو حکم ہوتا ہے کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑا کر کے بلال سے اذان سنی جائے. اب کعبۃ اللہ کی چھت نیچے, حضرت بلال حبشی کے پاؤں مبارک کعبۃ اللہ کے اوپر ہیں, اور رسول کریم نے فرمایا شب معراج, اے بلال کیا وجہ ہے؟ میں جب جنت میں جا کے پہنچا تو میں نے اپنے آگے آگے تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا. من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ, جو خود کو اللہ کے لیے جھکا دیتا ہے اللہ پھر اس کو اٹھا دیتا ہے. جسے اللہ اٹھا دیتا ہے پھر اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا, جسے اللہ اٹھا دیتا ہے پھر اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا. مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ اٹھے ہوئے ڈھیر سارے سب تھے, لیکن وہ اللہ کے حضور جھکے نہیں, وہ ہمیشہ کے لیے جھکا دیے گئے. اور بہت سارے سر مکہ والوں کے ظلم کے سامنے دبے ہوئے تھے, جھکے ہوئے تھے, لیکن اللہ نے انہیں اٹھا دیا. کعبۃ اللہ کی چھت نیچے ہے, ان کے پاؤں اوپر. کیا دنیا نے ایسا دیکھا یا نہ دیکھا؟ تو محبت کو تقاضے کون فراہم کرتا ہے؟ جس تقاضوں کی بنیاد پر محبت کے اندر باریکی آتی ہے, جس تقاضوں کی بنیاد پر محبت ترقی کی مناسب طے کرتی ہے, جس تقاضوں کی بنیاد پر محبت ارتقاء کی مناسب طے کرتی ہے, جس تقاضوں کی بنیاد پر محبت محبوب کے قریب ہوتی ہے, وہ تقاضے کون فراہم کرتا ہے؟ نمبر 1 عقل, پھر علم, پھر عمل. لیکن جس وقت عشق آ جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے علم و بس کری ہو جائے سب کو الف درکار. ان علماں وچ نہ پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو. اگر سمجھ آئی زوری سبحان اللہ کہلوانا میرا شیوا نے نہ غدیرہ. ان علماں وچ نہ پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو. اتنے عشق و رضا ڈیرا ہے, اتنے عقل کا سکہ نہیں چلتا. آئیے میں موضوع کی طرف آتا ہوں. محبت کو تقاضے کون فراہم کرتا ہے؟ 3 چیزیں محبت کو تقاضے فراہم کرتی ہیں, اور جس وقت تک محبت ان 3 تقاضوں کے جھرمٹ میں گھری رہتی ہے عشق کی وادی کے اندر قدم نہیں رکھ سکتی. عشق کی وادی کے اندر محبت قدم نہیں رکھتی. عشق کی وادی کے اندر محبت کب قدم رکھے گی؟ جس وقت وہ محبوب کی مرضی پر مر پٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے. میں مثال پیش کروں گا قرآن و حدیث سے. ادھر ادھر کی باتیں کرنا تو ہمیں آتی نہیں, قرآن سے حدیث اور حدیث پاک سے بات نہیں لکھوں گا. محبت کس وقت عشق کی دنیا کے اندر قدم رکھتی ہے؟ جب محبت نہ عقل کی بات مانے, نہ علم کی بات مانے, نہ ہی عمل کی بات مانے, بلکہ کس کی بات مانے؟ رخ یار کو دیکھے, رخ یار کیا کہتا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں. اور عقل, علم اور عمل یہ قانون ہے. اور میں جملہ پہلے عرض کر چکا ہوں, محبت جس وقت قانون سے بالا تر ہو جاتی ہے عشق کہلاتا ہے. میرے سابقہ جملوں کو یاد رکھیے گا پھر آگے ہم چل سکتے ہیں. وہ کسی قسم کی آیت تقریر عرض کرنے لگا. محبت جس وقت ان 3 دائروں کے اندر گھری رہتی ہے, چوتھا دائرہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ قوانین ہیں. اور محبت اس وقت تک نقطۂ عروج کو پہنچ کر عشق کی زمرے کے اندر داخل نہیں ہوتی جب تک قانون سے وعدہ کرنا ہوگا, قانون کو چھوڑنا ہوگا. مسجد نبوی کا محراب و منبر اور مصلی ہے. حضرت ابو بکر صدیق مصلی رسول پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے ہیں. مسجد نبوی شریف میں صحابہ کرام کی جرمت میں سرکار تشریف لے آتے ہیں. اب علم کا تقاضا تو یہ تھا کہ عمل خدا نماز سب سے اعلیٰ عمل ہے, اے ابو بکر مصلی نہیں چھوڑنا. لیکن عشق کہتا ہے تیرا عشق اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگا جب تک رسول کریم کی عمل اور مصلی چھوڑ نہیں دے. ابو بکر صدیق کے پاس عقل نہیں تھی, ان سے بڑا عقل مند کون تھا؟ ابو بکر صدیق کے پاس علم نہیں تھا. تو میں 4 کتابیں پڑھ کر علامہ بنے پھرتے ہیں, اور ابو بکر صدیق نے علم حاصل کیا تھا. اس ہستی سے جس ہستی کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَأَنْتَمَا كَمَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے محبوب ہم نے آپ کو اولین کی بھی علوم عطا کر دیے, آخرین کی علوم بھی عطا کر دیے, اور علم کا سارا تاج ہم نے
آپ کے سر اقدس کو رکھ دیا ہے، اس کو اللہ نے کائنات سے ابو بکر صدیق نے علم کا درس لیا تھا، اور جب علم اور عقل اکٹھے ہوئے تھے ابو بکر صدیق نے سرکار کا اسوہ دیکھا تھا اور اسی اسوہ سے عمل نے جنم لیا تھا۔ ابو بکر صدیق کے پاس عقل بھی تھا، علم بھی تھا، عمل بھی تھا، محبت کی جولانی بھی تھی، لیکن ابو بکر صدیق محبت سے نکل کر عشق مصطفیٰ کے سمندر میں غوطہ لگانا چاہتے تھے، اور اس وقت کا غوطہ نہیں لگ سکتا تھا جب تک محبت کے قوانین کو بس پشت نہ ڈالا جائے اور رضائے شار کو پیش نظر نہ رکھا جائے۔ خلاف شرع کوئی بات ہو، ہاتھ آپ کا میرے ماں میرا، لیکن جو میں نے مقدمات باندھے ہیں ان مقدمات پر اگر میرا خطاب چلتا جائے تو پھر مجھے معاف کیجیے گا۔ جو پہلا خلیفہ اول ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، محبت قاعدے سے بے نیاز ہوئی۔ 7 سال کی بیٹی ہے، 7 سال کی بیٹی، کھلونوں کے ساتھ کھیلنے کا اس کا زمانہ ہے۔ ابو بکر کے پاس عقل بھی ہے، علم بھی ہے، عمل بھی ہے، لیکن نہ عقل کی پرواہ کی، نہ علم کی پرواہ کی، نہ عمل کی پرواہ کی۔ رخیار کو دیکھا، رخیار نے عائشہ صدیقہ کو پسند کر لیا ہے، فرمایا میں تو عشق کے سمندر میں غوطہ لگانا چاہتا ہوں۔ اگر سمجھ آ گئی تو، اگر سمجھ آ گئی، عائشہ صدیقہ کا نکاح مبارک 7 سال کی عمر میں اور 9 سال کی عمر کے اندر عائشہ صدیقہ کی رخصتی عقل کا تقاضا ہے، علم کا تقاضا ہے، عمل کا تقاضا ہے، کس شے کا تقاضا ہے سوائے عشق مصطفیٰ کے؟ کسی کا تقاضا ہے۔ من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ وتربصوا۔ آگے بڑھیے، مکہ مکرمہ کی سرزمین ہے، کعبۃ اللہ کا بالکل پڑوس ہے، یہ زمزم کا چشمہ نور و نگہت کے ساتھ اپنے پانی کے ساتھ سارے لوگوں کی سیرابی کا سامان مہیا کر رہا ہے۔ یہ قریب ہی صفا مروہ ہے جس کے بارے میں قرآن کیا کہ بولتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ یہ 7 مقام ابراہیم ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ یہ کعبۃ اللہ ہے جو اللہ کا گھر ہے، یہاں ہی منتظم ہے، یہیں پر نالا لگا ہوا ہے جس کو میزاب رحمت کہتے ہیں، یہی اللہ کا گھر کا دروازہ ہے، اور اس گھر کے دروازے کے بالکل 7 کونے میں ایک پتھر لگا ہوا ہے۔ پتھر تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ عمر فاروق عمرہ شریف ادا کرنے کے لیے، عمر فاروق عمرہ کرنے کے لیے، عمر فاروق عمرہ کرنے کے لیے، عمر اسلامی عمر ہے یا عمر اسلام ہے؟ اسلامی عمر ہے یا عمر اسلام ہے؟ عمر اسلام کی زندگی، عمر مراد رسول، عمر خلیفہ دوم۔ کعبہ شریف کی پڑوس میں کھڑے ہیں، پتھر کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں تو پتھر ہے، انی لعارف انک حجر لا تضر ولا تنفع۔ اے پتھر میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، نہ مجھے نفع دے سکتا ہے نہ مجھے نقصان دے سکتا ہے، لیکن تجھے چومنا بھی ہے۔ مت سمجھنا کہ میں جنت سے آیا ہوں تو مجھے چوما جا رہا ہے، مت سمجھنا کہ میں کعبۃ اللہ کی دیوار پہ نصب ہوں تو مجھے چوما جا رہا ہے، مت سمجھنا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مجھے دیکھا ہے تو میں تمہیں عمر چوم رہا ہوں۔ فرمایا نا، میں تو اس لیے تمہیں چوم رہا ہوں کہ میرے محبوب کے لب تیرے ساتھ لگے ہیں، ورنہ پتھروں کے ساتھ ہمارا کام کیا؟ ہم تو بت شکن ہیں، ہم تو پتھر توڑنے والے ہیں۔ اسی کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت تھے، بڑے سونے تھے، بڑے خوبصورت تھے، لوگوں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ کھڑ کے انہیں کعبۃ اللہ کی 4 دیواری کے اندر رکھا ہوا تھا۔ ہم آئے تھے کعبۃ اللہ کی 4 دیواری کے اندر بڑے ہوئے بتوں کو توڑ دیا تھا، پاش پاش کر دیا تھا۔ ہم بت پرست نہیں، بت شکن ہیں، لیکن اے پتھر تمہیں چومیں گے، آسمان سے آیا ہے اس لیے نہیں، جنت سے اترا ہے اس لیے نہیں، کعبۃ اللہ کی دیوار میں نصب ہے اس لیے نہیں، تجھے اولین و آخرین پیغمبروں نے چوما ہے اس لیے نہیں۔ اگر میں نے مصطفیٰ کریم کو اپنے لب لاریت کے ساتھوں میں چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں امتوں میں کبھی نہ چومتا۔ عمر کیا کہہ رہے ہو؟ اس پتھر نے تو فائدہ دینا ہے، اس پتھر نے تو نفع دینا ہے، کہاں پہ؟ معاشر کے میدان میں۔ رسول کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حجر اسود، اس کو اللہ کریم زبان بھی عطا فرمائیں گے، اسے آنکھیں بھی عطا فرمائیں گے۔ جس نے دنیا کے اندر اس حجر اسود کو چوما ہوا ہوگا یا اس کو استلام کیا ہوگا یا اس کے ساتھ اپنی چھڑی لگا کر اس چھڑی کو چوما ہوا ہوگا، یہ حجر اسود، یہ پتھر بشر نہیں، خیر و بشر کی بات
बات میں کرتا ہوں. بشر نہیں، حجر یہ جو پتھر ہے معاشر کے میدان میں اپنی آنکھوں سے پورے حلقہ معاشر میں جتنے لوگوں نے اس کو چوما ہوا ہوگا ان کو پہچانے گا، زبان کے ساتھ ان کی سفارش کرے گا. پتھر کو چومنے والوں کی سفارش، پتھر کی سفارش اللہ ان کی قبول فرمائے گا، ان کی بخشش ہو جائے گی. جنتی پتھر ہو وہ سفارش کرے، وہ معاشر کے میدان میں آنکھوں سے دیکھے، معاشر کے میدان میں وہ اپنی زبان سے بول کر بندے کی سفارش کرے، اس کو ادراک بھی مل جائے، اس کو شعور بھی مل جائے، اس کو وجدان بھی مل جائے، اس کے اوپر سے پردے بھی اٹھا دیے جائیں، اس کے اندر قوت عقلیہ بھی آ جائے، اس کے اندر قوت ادراکیہ بھی آ جائے، اس کے اندر قوت حس بھی آ جائے، اس کے اندر پہچان کی قوت بھی آ جائے، اور اس کے اندر معرفت کی قوت بھی آ جائے، اور معاشر کے میدان میں اس کو چومنے والے جہاں جہاں ہیں ان کو اپنی طرف بلائے کہ میری طرف آؤ، میں تمہاری سفارش کر کے تمہیں جنت میں لے جانے کی ضمانت فراہم کرتا ہوں. یہ تو ایک میرے دوست جنتی پتھر ہے. اگر پتھر کو چوما جائے تو پتھر نفع دیتا ہے، اور اللہ کا غریب جو جنتی بشر ہے اس کو چوما جائے تو وہ فائدہ نہیں دیتا. اور جنتی بشر کہاں اور خیر البشر کہاں؟ خیر البشر کہاں؟ اس کے بعد آگے آج یہ تیسرے خلیفہ ہے حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین. علماء تشریف فرما ہے، دائیں بائیں کو علم ہے اس ساری بات کا. بندہ مکہ مکرمہ میں پہنچ جائے، کعبہ شریف پہ نظر اس کی پڑ جائے، طواف کرنا واجب. جو نہیں کرے گا طواف کی بغیر واپس آ جائے گا وہ گناہ گار ہوگا. جی مثلا آپ نے سن رکھا کہ یہ نہ نہیں سنے، آج پہلے میرے کو زور ہو. کعبہ شریف جو پہنچ جاتا ہے کعبہ اللہ کی دیواروں کو دیکھ لیتا ہے، اس پر کعبہ شریف کا طواف کرنا، اور حج کے موسم میں اگر کعبہ شریف میں پہنچ جاتا ہے تو حج کی بغیر واپس آنا اس کے لیے حرام ہے. مکہ کی حدود سے وہ باہر نہیں نکل سکتا کیونکہ حج کی فرض ہو گیا. اب تو جب تک کعبہ اللہ شریف کا طواف کر کے حج کر کے سارے مناسک ادا کر کے مکمل حج نہیں کر لیتا تو واپس نہیں جا سکتا. صلح حدیبیہ کے مقام پر رسول کریم نے اپنا سفیر حضرت عثمان غنی کو بنا کر مکہ مکرمہ میں بھیجا. حدی کا جانور بھی موجود، اور حضرت عثمان غنی نے احرام میں باندھا ہوا مدینہ منورہ سے جب سرکار کے ساتھ نکلے تھے، عمرے کا ارادہ اور نیت بھی تھی. مکہ مکرمہ کے اندر پہنچ بھی گئے. باقی صحابہ کرام کو جو 1400 تھے یا 1500 تھے ان کو حدیبیہ کے مقام پر روک لیا گیا. سرکار کے سفیر بن کے مکہ مکرمہ کے اندر پہنچ بھی گئے، اور مکہ والوں نے کہا بھی عثمان کعبہ اللہ کا طواف کر لو. اب عثمان غنی کے پاس عقل نہیں، علم نہیں، عمل کی دولت ان کے پاس نہیں، سارا کچھ ہے، لیکن عثمان غنی کہتے ہیں آج میں محبت سے نکل کر عشق کے سمندر کے اندر غوطہ لگانا چاہتا ہوں. کعبہ اللہ کو دیکھ کر کہتے ہیں کعبہ اللہ تو بھی بڑا پیارا ہے، لیکن تیرا کعبہ جب تک تیرا طواف نہیں کرے گا. عثمان کون ہوتا ہے تیرا طواف کرنے والا؟ واللہ ما اطوف به حتى يطوف به رسول اللہ. اے کعبہ میں تیرے طواف کو جانتا ہی نہیں ہوں جب کعبے کا کعبہ آئے گا نہیں اور تیرا طواف نہیں کرے گا. میں محبت تقاضوں سے بے نیاز، جب محبت تقاضوں سے بے نیاز ہوئی عشق کے درجے کے اندر داخل ہوئی. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور من کان للہ کان اللہ لہ. اس کے بعد آخری صحابی تو نہیں، آخری خلیفہ حضرت حضرت علی المتداشر خدا رضی اللہ عنہ. صحابہ کے مقام پر خیبر استباقی پہ اصل کی نماز، اصل کی کچھ یاد آیا؟ تقاضا عقل کیا ہے، تقاضا علم کیا ہے، بلکہ جہاں تک کہتا ہوں تقاضا قرآن کیا ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ایمان والوں پر وقت مقرر کے اندر نماز ادا کرنا فرض قرار دیا گیا ہے. قرآن کہتا ہے ورکعوا مع الراکعین، نماز جہاں ہو رہی ہے رکوع کرنے والے رکوع کر رہے ہوں تم بھی ساتھ شامل ہو جاؤ، تاکہ پتہ نہیں تیری نماز اکیلے میں قبول ہونی ہے کہ نہیں ہونی. جب تو جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے گا اس کے اندر کوئی نہ کوئی تو ایسا ہوگا جس کی نماز کو میں نے قبول کرنا ہے، اس قبول کی ہوئی نماز کے صدقے میں تیری ناقص عبادت کو بھی میں قبول کر لوں. قرآن کا حکم ہے. عقل کا بھی تقاضا یہ ہے کہ آج سورج غروب ہو رہا ہے اور حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، خاص طور پر عصر کی نماز کا حکم دیا گیا ہے کہ وقت مقررہ میں اس کو ادا کرو. وقت اس کا تھوڑا ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں سورج مائل کو غروب ہو جائے اس وقت تو نماز ادا کرنے کے لیے آگے بڑھے اور پھر تیری نماز کو قبول نہ کیا جائے. لیکن کیا کیا جائے؟ آج قرآن ریل کے اندر کھلا ہوا ہے. کس قرآن کی بات کرتے ہو؟ اس وقت تو قرآن مکمل ہی نہیں تھا، اس وقت تو قرآن کتابی شکل کے اندر موجود ہی نہیں تھا، اس وقت تو مابین دفعین قرآن
قرآن تھا. ولایت کی رہ تھی رسالت کا قرآن تھا. محبت کی رہ تھی محبوب خدا کا قرآن تھا. اور علی المرتضیٰ کی نگاہیں روح مصطفیٰ کا دیدار کر رہی تھی اور کبھی سورج کو بھی دیکھ لیتی تھی کہ ڈوب رہا ہے. اور علی المرتضیٰ کہتے ہوں گے اس وقت یہ سراج وہاج ہے جو ڈوب رہا ہے اور یہ میری آغوش میں سراج منیر ہے جس کے لیے ڈوبنا ہے ہی نہیں. اگر جملہ سمجھ آیا ہے. ایک ہے سراج وہاج جو کبھی ڈوبتا ہے کبھی غروب ہوتا ہے کبھی نکلتا ہے. رات ہوتی ہے تو نظر نہیں آتا. ایک ہے سراج منیر جو ازل سے طلوع ہے اب تک طلوع ہی رہے گا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرا فرما ہے علی المرتضیٰ کی نماز قضا ہو گئی. سرکار بیدار ہوئے تو سارا واقعہ آپ کے پاس ہے. سرکار نے ہاتھ اٹھا دیا اللہم انہ کان فی طاعتک و طاعت رسولک فرض علیہ الشمس. اے اللہ یہ علی تیری اطاعت کر رہا تھا. اب مجھے بتاؤ نماز پڑھنا اطاعت ہے یا کسی بشر پر اپنی نماز کو فدا کرنا اطاعت ہے؟ اطاعت کیا ہے؟ تابعداری کیا ہے؟ اتباع کیا ہے؟ تحریک کیا ہے؟ امتثال امر کیا ہے؟ حکم کا ماننا کیا ہے؟ مقررہ وقت پہ نماز ادا کرنے کا معمول کیا ہونا چاہیے؟ لیکن علی المرتضیٰ فرماتے ہیں نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں. نمازیں جو قضا ہوں اللہم انہ کان فی طاعتک و طاعت رسولک فرض علیہ الشمس. اے اللہ یہ علی تیری اطاعت کر رہا تھا تیرے رسول کی اطاعت کر رہا تھا. علی نماز جا رہی ہے رسول کریم کو بیدار کرو. فرمایا تیرے یہ عشق کا فتویٰ نہیں یہ عقل کا فتویٰ ہے. ان علما بجنا بساسا. اور کسی نے بڑا خوبصورت ایک شعر کہا ہے وہ علم اور عقل کی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے عقل والے تیری بزم سے حیران گئے. عقل والے تیری بزم سے حیران گئے. عشق والے تجھے ہر رنگ میں پہچان گئے. سمجھ آئیے تو سبحان اللہ. آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ ان سے سبحان اللہ کا مطالبہ ہی نہیں ہو سکتا. عقل والے تیری بزم سے حیران ان کو کچھ سمجھ نہیں آئی عقل والوں کو. وہ ابو لہب تھا وہ ابو جہل تھا وہ عتبہ تھا وہ شیبہ تھا لیکن جن کو ازل میں جبریل امین مل گئے تھے پھر انہوں نے کیا کہا تھا ازل صبح ازل جو مجھ سے کہا جبریل نے جو عقل کا غلام وہ دل نہ کر قبول. اے ابو بکر صدیق اس وقت دل عطا ہونے لگے تو دلوں کے اوپر پڑھ لینا کہ عقل کا غلام ہے کہ عشق کا غلام ہے. عقل کا غلام ہو تو اس دل کو ابو جہل کے لیے چھوڑ دینا. اگر لکھا ہوا ہو کہ یہ عشق کا غلام ہے تو اس کو اٹھا کر ابو بکر اپنے سینے میں سجا دینا. اللہ اکبر. تو وقت نماز ہے. علی المرتضیٰ نے کہا کہ سرکار نے ہاتھ اٹھا لیے سورج ڈوبا ہوا واپس آ گیا. تو سور کے وقت میں کس وقت میں آیا؟ رک گیا یا چلتا رہا؟ رک گیا تھا یا چلتا رہا؟ پھر اس نے چلنا شروع کر دیا یا پیچھے کی طرف اس نے چلنا شروع کر دیا یا آگے کی طرف اس نے چلنا شروع کر دیا؟ نا میرا وجدان اور کشف یہ کہتا ہے سورج اس وقت دیکھتا رہا ہوگا اور علی المرتضیٰ ولایت کی طرز پر لمبی نماز پڑھتے رہے ہوں گے. ثنا پہ ثنا تعوذ پہ تعوذ تسمیہ پہ تسمیہ فاتحہ پہ فاتحہ قرآن کی سورہ بقرہ پڑھی ہوگی. پھر رکوع کے اندر جا کر اللہ کی تسبیح خوب بیان کی ہوگی. پھر قوما کے اندر سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے نہ جانے کتنا وقت خیال کیا ہوگا. پھر سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ کے مزے لیے ہوں گے. اور پھر اتحیات جو آخری اتحیات ہے اس قدر بیٹھ کر السلام علیکہ ایھا النبی السلام علیکہ ایھا النبی السلام علیکہ ایھا النبی. سرکار کی بارگاہ اقدس کے اندر پتہ نہیں نہ جانے کتنی مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہوگا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام تھا اور ان کی آل کو درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہوگا. پھر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ والی آیت پڑھی ہوگی اور اس دعا کے اندر پھر مزے لیے ہوں گے. سورج دیکھ رہا ہوگا کہ علی آج تک اپنی لمبی نماز نہیں پڑھی آج کیا ہے. اور جب تک تو اپنی نماز کو مکمل نہیں کرتا اس وقت تک میں ہماری مغلوب نہیں ہو سکتا. اور اقبال کی زبان میں سورج اس وقت حضرت علی المرتضیٰ کی طرف مخاطب کرتے کہتا ہوگا کہ محمد سے وفا تو نے ہم چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں. اے علی المرتضیٰ جن لوگوں نے دنیا میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ وفا کی ہے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں. میں ایک سورج کیا کروڑوں سورج بھی تیری نماز کو ادا کرنے کے لیے اس وقت تک رک سکتے ہیں جب تک تو اپنی
علم کا تقاضا کیا تھا؟ وقت مقررہ پہ نماز پڑھی جائے. اور عمل کا تقاضا یہ تھا، پورا معمول چلا آ رہا ہے ولیوں کے بادشاہ کا کہ وقت مقررہ میں نماز پڑھنی ہے. لیکن آج آرام مصطفیٰ پہ علی المرتضیٰ نے اپنی نماز کو قربان کر کے اعلان کر دیا کہ پہلا میرا درجہ محبت کا تھا، پہلا میرا درجہ محبت کاملہ کا تھا، پہلا میرا درجہ محبت تامہ کا تھا. آج محبت کو معراج کر کے اور محبت کو سارے تقاضوں سے بری و ذمہ قرار دے کے معیشت کی دنیا کے اندر قدم رکھ رہا. اللہ اکبر. اب خطاب کو بالکل میں آخر کی طرف لے کے جا رہا ہوں اور ایک آدھ بات نئی عرض کرنے کے بعد اجازت چاہوں گا. میرے دوستو، حضور کی محبت ضروری کیوں؟ سرکار کی محبت ضروری کیوں؟ پہلے یہ سن لیں کہ محبت یہ کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے. بندہ کو بیٹھ گیا نا کہ آج فلاں آدمی سے میں نے پیار کرنا ہے، یہ تو دیر مائل ہوگا تو بندہ کو پیار کرنا. حسن بے شک ہو، ضروری نہیں بندہ محبت اس سے کرے. مال ہو ضروری نہیں بندہ اس سے محبت کرے. جمال ہو ضروری نہیں بندہ اس سے محبت کرے. اقتدار ہو ضروری نہیں بندہ اس سے محبت کرے. آج کل صاحبان اقتدار ہیں کہ نہیں؟ پیار کرتے ہیں ہم ان سے. دنیا میں کتنے حسن والے بیٹھے ہیں، پیار کرتے ہیں، انگریزوں سے پیار کرتے ہیں. بڑا سونا چہرہ ہے ان کا، خوبصورت رنگت ہے، بڑا اعلیٰ قسم کا پرفیوم استعمال کرتے ہیں. ہم سے بہت قیمتی شیمپو یوز کرتے ہیں باڈی واش کرنے کے لیے. بڑے خوبصورت لوشن ان کے پاس موجود ہیں تو آج تک ہم جن کے نام بھی نہیں سنے. پیار کرتے ہیں آپ ان سے؟ نہیں. تو جس نے ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز استعمال نہیں کی، رنگ بھی کالا ہے، آنے والا حبشے سے ہے، اس کی ماں کا کوئی پتہ نہیں، اس کے باپ کا نہیں پتہ، کس محلے کے اندر رہتا نہیں پتہ، کس قبیلے کا کوئی خبر نہیں، کتنی بار بکا کوئی پتہ نہیں. ایران سے چلا ہے، فارسی نسل ہے، فارسی زبان بولتا ہے، نام سلیمان ہے. بارگاہ مصطفیٰ کے اندر پہنچا، سرکار نے فرمایا سلیمان منی اہل البیت، سلیمان تو میرے گھر والوں میں سے، سلیمان تو میرے گھر والوں میں سے. ہم نوکر نہ تھے تو خادم کو اپنے گھر کے اندر آنے کی اجازت نہیں دیتے. فرمایا یہ تمہارے نوکر ہوں گے، یہ میرے خدام ہیں. سلیمان منی اہل البیت، سلمان تو میرے گھر والوں میں سے، اہل بیت میں سے ہے. اللہ اکبر. وہ کیا کیٹیگری ہے اہل بیت میں؟ تو آپ میں سے یہ علماء کا مسئلہ ہے یا ہمارا مسئلہ ہے؟ آپ مسئلہ نہیں، بس اتنا ہی کافی ہے کہ سرکار نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، یہ میرے اہل میں سے ہے، یہ میرے اہل عیال میں. اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ضروری نہیں کہ حسن والے سے پیار اور محبت ہو کی نہیں جاتی، بلکہ ہو جاتی ہے. جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر کسی کو سرکار سے محبت ہو یا محبت نہ ہو، قرآن کا مطالبہ کی ہوا کہ ہر مومن حضور سے محبت ضرور کرے. اگر میرے سوال کی سمجھ آئے، محبت جس وقت ہو جاتی ہے کی نہیں جاتی تو پھر ایمان والوں کو اختیار دے دیا جاتا کہ بھائی جس کا جی چاہے حضور سے محبت کرو، جس کو ہو جائے ٹھیک ہے، جس کو نہ ہوئے نہ ٹھیک ہے. فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہونا. یہ تمہاری دنیاوی محبتیں ہو جائیں تو ٹھیک ہے، نہ ہو تب بھی ٹھیک ہے. معبود کے ساتھ اے ایمان والے ہر حال میں تمہیں محبت ہونی ہے، ہر حال میں ہونی ہے، اور ہر حال میں تمہیں کرنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مرکز ایمان ہے. تمہیں ایمان کی رتی ان سے نصیب ہونی ہے. اگر ان سے ایمان کی رتی نصیب ہو گئی تو پھر تیرے ایمان کی رتی خود تجھے مجبور کرے گی کہ مرکز ایمان کے ساتھ تیرا تعلق ہونا ہے. اور تیرا ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک تیرا ایمان مرکز ایمان کے ساتھ جڑا ہوا نہ ہو. یہ دریائے جہنم ہے، وہاں سے نہریں نکلتی ہیں، اور اس جہاں سے نہر نکلتی ہے وہاں اگر بند باندھ دیا جائے تو نہر کے اندر پانی دریا کا آئے گا. کیوں؟ اس کا پیچھے سے ناتا کاٹ دیا گیا، اس کا رشتہ پیچھے سے ختم ہو گیا ہے. تو مطلب کیا؟ حضور مرکز ایمان ہے. تیرے دل میں کے اندر ایمان کی رتی موجود ہے. اگر حضور سے محبت کا رشتہ کٹ گیا، ایمان جاتا ہے، ایمان تو حضور کی ذات گرامی کے ساتھ محبت کو لازم قرار دیا گیا ہے. اور اس محبت کا ثمرہ کیا ہے؟ اس کا اجر کیا ملے گا؟ اس کا اجر یہ ملے گا کہ دونوں جہانوں میں سرخروئی عطا ہوگا. سبحان اللہ. اور سرکار نے ارشاد فرمایا المرء مع من احبہ، جو جس سے پیار کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. جو اس سے پیار کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا، جو امامہ کے ساتھ پیار کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا، جو حضرت بلال حبشی سے پیار کرتا ہے، جو غوث اعظم سے پیار کرتا ہے ان کے ساتھ ہوگا، جو محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے ساتھ پیار کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا، جو محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے پیر مرشد گنج شکر، گنج کرم، زہد الانبیاء
किया। حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سے پیار کرتا ہے ان کے ساتھ ہوگا، جو پیر سیران لجپال کے ساتھ پیار کرتا ہے ان کے ساتھ ہوگا، جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ساتھ پیار کرتا ہے ان کے ساتھ ہوگا، جو شاہ نقشبند کے ساتھ پیار کرتا ہے قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا۔ المرء مع من احب، اور ان کی محبتیں کوئی الگ الگ محبتیں نہیں، یہ تو الگ الگ محبتوں کے سر چشمے ہیں، اصل محبت عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ یہ ساری محبتیں وہیں سے نکلتی ہیں، اور جو شے جہاں سے نکلتی ہے اسی جگہ پر جا کر وہ گم اور بدغم ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم سے آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم مجھے اور آپ کو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کاملہ اور محبت صادقہ عطا فرمائے، اور دم عزیز اس محبت کو پائے ثبوت تک پہنچانے میں اللہ کریم ہماری مدد فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آخر میں پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جن حضرات نے اس محفل پاک کا انعقاد کیا، خاص طور پر استاد گرامی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی مسجد مبارک کے اندر اس کا اہتمام کیا، اور انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس خوبصورت محفل کا انعقاد کر کے سرکار کا ذکر کرنے کے لیے ہمیں ایک خوبصورت موقع فراہم کیا۔ اللہ کریم سب کی عیسائیوں کو مشغول فرمائے اور سب کے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ یا زندہ سو باقی